الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، رات تراویح میں 29واں پارہ پڑھا گیا ہے. اس پارے میں پہلی سورت ہے سورہ ملک، تبارک الذی بھی اس کو کہا جاتا ہے. اس سورت کا ایک نام واقعہ بھی ہے. واقعہ کے معنی بچانے والی، جہنم سے بچانے والی، قبر کے عذاب سے بچانے والی. اور اس سورت کا ایک نام منجیہ بھی ہے، یعنی جہنم سے نجات دلانے والی. اس سورت کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کے 30 آیات ہیں. اس کا پڑھنے والا قیامت کے دن جہنم سے بچ جائے گا. یہ سورت اپنے پڑھنے والے کو قیامت کے دن جہنم کے آگ سے نجات دلوائے گی، اللہ سے سفارش کرے گی. قیامت کا دن بڑا ہی ہولناک دن ہے، بہت ہی وحشت وہاں پر ہوگی. ساری دنیا کے انسانوں کو وہاں پر جمع کیا جائے گا. دنیا کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا. چاند، سورج یہ سب کے سب آسمان سے ٹوٹ کر گر جائیں گے. ستارے سب ٹوٹ کر گر جائیں گے. سمندروں کا سارا پانی ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا، سب سوکھ بھی جائے گا. زمین کو پھیلا دی جائے گی اور سورج انسان کے بالکل سر کے قریب ہوگا. اتنا قریب ہوگا کہ سورج کی گرمی کی وجہ سے انسان کا دماغ پگھل کر ناک کے ذریعے باہر آ جائے گا. اس قدر شدید ہولناک والا وہ دن ہوگا. ایسے دن میں کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہوگا. ہر آدمی مصیبت میں گرفتار ہے. ہر آدمی چاہے گا کہ میرا حساب جلدی ہو جائے. صرف قیامت کا دن اتنا بڑا ہوگا. رات جو پارہ پڑا گیا اس میں ایک آیت آئی، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. 50,000 سال کا دن ہوگا. قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کو اگر ڈالا جائے تو قیامت کا ایک دن ہے. انسان کی تمنا وہاں پر یہ ہوگی، مجبور ہو کر انسان کہے گا کہ اللہ تعالیٰ چاہے مجھے جنت میں بھیجے چاہے جہنم میں بھیجے، اس میدان سے سب سے پہلے ہٹا دے. اتنا بھیانک وہ میدان ہوگا جس میں سارے انسانوں کو، جناتوں کو جمع کیا جائے گا. انسان چاہے گا، گنہگار آدمی چاہے گا. سورہ معارج میں ہی اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں 29ویں پارے میں، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ
ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. مجرم چاہے گا کہ قیامت کے دن وہ عذاب سے بچ جائے، کسی بھی طرح بچ جائے، اپنے بیوی بچوں کو دے کر اپنا جان چھڑا لے، اپنے اولاد کو دے کر وہ اپنی جان کو چھڑا لے، اپنے بھائی کو دے کر اپنی جان کو چھڑا لے، حتیٰ کہ ومن فی الارض جمیعا، اس زمین پر جتنے بھی انسان ہیں سب کو دے دے اور اپنی جان کو چھڑا لے. گنہگار آدمی یہ چاہے گا. اللہ پاک فرماتا ہے کلا، ایسا ہونے والا نہیں. سورہ یاسین میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں، تم دنیا میں ایک ساتھ رہا کرتے تھے، نیک آدمی بھی تمہارے محلے میں رہتے تھے، وہیں تم بھی رہا کرتے تھے گنہگار. لیکن یہ قیامت کا دن ہے، فیصلے کا دن ہے. یہاں پر گنہگاروں کو الگ کر دیا جائے گا. جیسے کھانا بنانے سے پہلے اس میں سے کالے کالے دانے اٹھا کے پھینک دیا جائے گا، کنکروں کو ہٹا دیا جائے گا، صرف صاف شفاف چاول کو ڈال کے بنایا جائے گا، اس کو کھایا جائے گا. ایسے ہی وہاں پر قیامت کے دن مجرموں کو چھانٹ دیا جائے گا، الگ سے ان کو کر دیا جائے گا. بڑا ہی خطرناک دن ہے، کوئی وہاں پوچھنے والا نہیں ہوگا. ایسے دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی اس سورہ تبارک کو پڑھنے والا ہوگا، روزانہ رات میں سونے سے پہلے پڑھا کرے گا، تو یہ سورت اللہ سے قیامت کے دن کہے گی اے اللہ یہ مجھ کو پڑھے بغیر نہیں سوتا تھا، میں اس کی سفارش کرتی ہوں اس کو آپ عذاب سے بچا لیں. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. 30 آیتیں ہیں، 2 پیج ہے یہ سورت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بالکل معصوم ہیں، کبھی وہ گناہ نہیں کیے ہیں، وہ بھی رات میں بغیر اس سورت کو پڑھے ہوئے نہیں سوتے تھے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری سورتیں پڑھتے تھے، لیکن اس کو ضرور پڑھا کرتے تھے. ان کو اپنی آخرت کی اتنی فکر ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سورت کو روزانہ رات میں سونے سے پہلے ایک مرتبہ پڑھ کر سو جائیں، جب ہم کو یہ فائدہ حاصل ہوگا. قبر کے عذاب سے یہ سورت نجات دلانے والی ہے. جو آدمی اس سورت کو ہمیشہ پڑھتا رہے گا قبر کے عذاب سے بچ جائے گا. قبر کا عذاب اس کو نہیں ہوگا، قبر کا عذاب اس کو ہرگز نہیں ہوگا. جو بھی اس سورت کو روزانہ پڑھے گا وہ قبر کے عذاب سے بچا دیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا. سب سے پہلے تو آپ ایک بات جان لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے محتاج نہیں ہیں. ہم جو حضور پر درود شریف پڑھتے ہیں اپنے فائدے کے لیے پڑھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درود سے کوئی غرض اور مطلب نہیں ہے. ہم اگر درود شریف پڑھتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے. زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اور جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کان میں گزرے تو فوراً ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے. مسجد میں بیان ہو رہا ہے، 1-1.5 گھنٹے کا بیان ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پتہ نہیں کتنی مرتبہ آ جاتا ہے. تو کم از کم ایک مرتبہ پورے بیان کے اندر ہر آدمی کو درود شریف پڑھنا حضور کا نام سن کر واجب ہے. کم از کم ایک مرتبہ پڑھنا چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں اس کا فائدہ ہمارے لیے ہے. حضور کو ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواہش کی ہے، تمنا کی ہے، ہم لوگ
اپنے گھر والوں کی خواہش پوری کرتے ہیں، بیوی بچوں کی خواہش پوری کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی خواہش بھی پوری کرنا چاہیے۔ سب سے زیادہ وہی حقدار ہے کہ ان کی تمنا جو ہے اس کو پورا کیا جائے۔ اللہ کے رسول نے ہم سے کبھی کوئی چیز مانگا نہیں، دل میں ان کی ایک خواہش تھی، صحابہ سے عرض کیا میرا دل چاہتا ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں یہ صورت ہو، میرا دل چاہتا ہے کہ ہر انسان کے سینے میں یہ صورت موجود ہو۔ بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہے کہ ہر انسان کے دل میں یہ صورت ہو، تو حضور کی خواہش پوری کریں گے، اللہ تعالی ہماری خواہش پوری کرے گا۔ یاد کریں گے اس صورت کو کب سے؟ آج سے شروع کرنا ہے، روزانہ تھوڑا تھوڑا یاد کریں گے، انشاءاللہ چند دن میں یاد ہو جائے گی صورت، پھر روزانہ رات میں سوتے وقت پڑھتے رہا کریں گے تو 1-2 مہینے کے بعد وہ زبان پر آ جائے گی، پھر دیکھے بغیر بھی آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ بلکہ روزانہ رات میں سونے سے پہلے دیکھ کر بھی اگر پڑھیں گے 2-4 مہینے اس طرح گزر جائیں گے تو آٹومیٹک ویسے بھی وہ صورت زبان پہ چڑھ جائے گی اور یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے یہ سورہ قیامہ کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کفار مکہ یہ گمان کیا کرتے تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کیا جائے گا۔ وہ کہا کرتے تھے اِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور جب مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہماری ہڈیاں سب سڑ جائیں گی، گل جائیں گی، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ بھائی انسان کا گوشت ختم ہو جائے گا، ہڈیاں تک جو ہے مٹی کے اندر سڑ جائیں گی، گل جائیں گی، اس کا ریزہ ریزہ ہو جائے گا، چند دنوں کے بعد مٹی کھود کے دیکھیں گے تو وہاں نام و نشان ہی باقی نہیں رہے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ کس طرح پیدا کرے گا؟ دوبارہ پیدا کرنے کے لیے کوئی میٹیریل باقی ہو، کوئی بھی چیز باقی نہیں رہتی۔ سمندر میں آدمی بہہ کے چلا جاتا ہے، مچھلی اس کو کھا جاتی ہے، یا بم بلاسٹ میں آدمی مر جاتا ہے، اس کا ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، تو دوبارہ اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کرے گا؟ تو اسی کو اللہ نے ارشاد فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان کا یہ گمان ہے کہ ہم انسان کے ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر پائیں گے؟ یہ گمان بالکل غلط ہے۔ اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ، اللہ کی قدرت اتنی عالیشان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا پاورفل اور طاقتور ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے انسان دنیا سے چلے گئے اور قیامت تک جتنے آدمی آئیں گے اور چلے جائیں گے، سب کو پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا انسان کا جسم بنایا ہے؟ کیا ہماری یہ باڈی، یہ جسم اس سے پہلے تھی؟ اس سے پہلے نہیں تھی۔ اگر آپ کی عمر 50 سال ہے تو 50 سال پہلے آپ کا جسم نہیں تھا، آپ کی باڈی نہیں تھی، آپ کا کوئی سیمپل نہیں تھا، تو بغیر سیمپل کے اللہ نے ایک نئی شکل پیدا کی، بغیر سیمپل کے اللہ نے ایک نئی شکل پیدا کی ہے۔ اب جب وہ مر جائے گا، قبر میں چلا جائے گا، تو کم از کم اس کے باڈی کے پارٹس، باڈی کے حصے، جسم کے اعضاء مٹی کے اندر تو ملے ہوئے موجود ہیں نا، مائکروسکوپ سے دیکھا جا سکتا ہے، چھوٹے چھوٹے اجزاء ہوں گے۔ تو جب کچھ نہیں تھا انسان کا تو اللہ نے پورا انسان بنا دیا، تو اب زمین کے اندر باریک باریک حصے موجود ہیں مٹی میں ملے ہوئے، تو اب کیوں نہیں پیدا کر پائے گا؟ اللہ تعالیٰ ضرور پیدا کرے گا۔ انسان کا صرف چہرہ دیکھ لیجئے، پوری باڈی پر غور کرنے کی ضرورت نہیں، صرف انسان کا چہرہ دیکھ لیجئے، 6/9 اتنا چھوٹا سا ہے،
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اللہ نے کتنے چہرے بنائے ہیں؟ کیا کوئی ایک چہرہ دوسرے چہرے سے ملتا ہے؟ کتنے کروڑوں انسان آج تک دنیا میں آ گئے اور قیامت تک کتنے آئیں گے؟ کیا کسی مرد کا چہرہ اتنے کروڑوں چہروں میں کسی چہرے سے ملتا ہے؟ نہیں۔ کیا کسی عورت کا چہرہ اس کے مقابل جتنی کروڑوں عورتیں اور ہوں گی ان سے ملتا جلتا ہے؟ نہیں۔ ناک بھی الگ، آنکھیں بھی الگ، بھون بھی الگ، مونچھ بھی الگ۔ کیا اللہ کی قدرت ہے؟ انسان کی زبان دیکھ لیجیے، ہندوستان کا رہنے والا کیسی زبان بولتا ہے، پاکستان والا کیسا بولتا ہے، انگریز کیسی زبان بولتا ہے۔ ہزاروں زبان اسی ایک 6 بائی 9 انچ کے اندر جو اللہ نے شکل بنائی ہے، یہی صورت کیا ہے؟ ہزاروں زبان بولتی ہے۔ انسان سیکھنا چاہے تو سب سیکھ سکتا ہے۔ اللہ کی کیسی قدرت ہے! بچے کی آواز الگ، بوڑھے کی آواز الگ، جوان کی آواز الگ، مرد کی آواز الگ، عورت کی آواز الگ، صحت مند آدمی کی آواز الگ، بیمار ہو جائے تو اس کی آواز الگ، تھکا ہوا ہے تو اس کی آواز الگ، خوشی میں ہے تو اس کی آواز الگ، غصے میں ہے تو اس کی آواز الگ، بیان کر رہا ہے تو اس کی آواز الگ، چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے کان میں بات کر رہا تو اس کی آواز الگ۔ اللہ نے کیسی قدرت صرف اتنے سے چھوٹے حصے میں اللہ نے رکھی ہے، اور ہر آدمی کی الگ الگ ہے۔ گھر کے اندر 10 آدمی رہتے ہیں، بیوی کی آواز الگ ہے، باپ کی آواز الگ، ان سے جو بچے پیدا ہوئے ان کی آواز الگ، ان کی آواز باپ سے نہیں ملتی، ان کی آواز آپس میں ایک دوسرے سے نہیں ملتی۔ کیا اللہ نے قدرت ایسا کرشمہ دکھلایا؟ انسان کا صرف اتنا سا چھوٹا چہرہ ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر نمونے کے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہے، تو اب تو نمونہ موجود ہے، مٹی کے اندر تو کم از کم ملا ہوا ہے، اب تو پیدا کرنا زیادہ آسان ہے۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ اے انسان، تو یہ سمجھتا ہے کہ تمہارے ہڈیوں کو اللہ تعالیٰ کیسا جمع کرے گا؟ ہڈیاں دور کی بات، ہم تو تمہارے پوروے بھی جمع کر دیں گے۔ پوروا انگلی کا جو کنارہ ہے نا، اس کو بھی ہم جمع کر دیں گے۔ کیا مطلب؟ صرف ہڈیوں کو ہم اکٹھا نہیں کریں گے، بلکہ ہڈیوں پر گوشت بھی مکمل آیا جائے گا۔ اس طرح ہم دوبارہ زندہ کریں گے، ہڈیوں کے اوپر مکمل گوشت بھی رہے گا۔ اس طرح ہم قیامت کے دن دوبارہ زندہ کریں گے۔ انسان کی پوری باڈی ہے، پورے بدن میں ہڈیاں ہیں، 360 جوڑ ہیں پورے انسان کے بدن میں۔ اللہ نے کسی حصے کا نام نہیں لیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم تمہارے گال کو پیدا کریں گے، پیشانی کو پیدا کریں گے، چہرے کو پیدا کریں گے، پورے جسم کو پیدا کریں گے، یہ نہیں کہا یہاں پر۔ دوسری جگہ کہا قرآن میں، یہاں پر نہیں کہا۔ یہاں پر کیا کہا؟ ہم تو تمہارے انگلیوں کے پورووں کو بھی جمع کر دیں گے۔ پوروا اس کو بولتے ہیں، انگلی کا آخری کنارہ، اس کو بھی ہم جمع کر دیں گے۔ اس کو بھی پیدا کرنے پر ہم قادر ہیں۔ اس میں ایک باریک پوائنٹ ہے، ایک خاص بات ہے، وہ کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے آدمی آ گئے، اب سے لے کر قیامت تک جتنے آدمی آئیں گے، خدا کی قسم انگلیوں کا نشان ایک کا دوسرے سے میچ نہیں ہوتا۔ یہ جو فنگر پرنٹس ہیں، ایک کا دوسرے سے میچ ہوتا ہی نہیں۔ دیکھیے انگلیاں ہیں، سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں، تھوڑا بہت فرق رہتا ہے۔ اس کے اوپر جو نشانات بنے ہوئے ہیں، دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ سب کا ایک ہی نشان ہے، سب کے نشان ایک جیسے ہیں، لیکن آپ سائنسدانوں سے معلوم کر لیجئے، ڈاکٹری کرنے والوں سے معلوم کر لیجئے، کسی ایک آدمی کا فنگر پرنٹ دوسرے آدمی کے فنگر پرنٹ سے ملتا جلتا نہیں۔ دیکھیے قرآن کیا بول رہا ہے، 1400 برس پہلے قرآن شریف نازل ہوا
وہ کہہ رہا ہے کہ انسانوں کے پوروے جو ہے سب کے مختلف ہوتے ہیں. آج آدمی سائنسدان سب کہتے ہیں کہ میں بہت بڑا کمال کا آدمی، میں نے اس کو معلوم کیا. تو نے کیا معلوم کیا؟ 1400 پہلے اللہ نے بتایا ہے. اللہ مسلمانوں کو پہلے بتایا ہے. تم نے تو اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا کر پتہ نہیں کتنے ہزار سال کے بعد تم نے معلوم کیا کہ فنگر پرنٹس جو ہے انسان کے الگ الگ ہوتے ہیں. قرآن نے تو پہلے بتا رکھا ہے، اللہ کو تو پہلے سے ہی معلوم ہے. قرآن میں بہت ساری چیزیں ہیں. تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ انسان کا پورا وجود، ان سب میں سب سے زیادہ بھاری کیا ہے تمہارے عقل کے مطابق؟ انسان کے پوروے ہیں، فنگر پرنٹس. یہ ایک دوسرے کے ملتے جلتے نہیں. کبھی تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ ہم پورا جسم کیا یہ جو انگلیوں کے پوروے ہیں نا، یاز اتیس پیدا کریں گے، جوم کے تو ہم پیدا کریں گے. جس طرح زندگی میں ایک آدمی کے انگلیوں کے نشان دوسرے سے ملتے جلتے نہیں تھے، ایسے ہی مرنے کے بعد جب ہم قیامت میں ان سارے کروڑوں انسانوں کو پیدا کریں گے تو ذرا برابر بھی، بال کے برابر بھی فرق نہیں آئے. اتنی ہماری قدرت ہے. اس لیے قیامت کا انکار کرنا کفر ہے. قیامت کا انکار کرنا کفر ہے. تو بزرگوں اور دوستوں، مرنے کے بعد زندگی آنے والی ہے. مرنے کے بعد زندگی آنے والی ہے. یہ کافروں کا عقیدہ ہے کہ انسان دنیا میں ہی مر کے ختم ہو جاتا ہے. مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں. مسلمانوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، موت آئے گی، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا. سارے انسانوں کو قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ جمع کرے گا. تو اس لیے دنیا میں رہ کر ہم کو نیک اعمال کرنا چاہیے. تو سورہ تبارک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا. کائے کے لیے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ موت بھی دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے. کائے کے لیے؟ کس وجہ سے؟ لیبلوکم، تاکہ تمہاری آزمائش کی جائے، تمہارا امتحان لیا جائے. ایکم احسن عملا، کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے، تم میں اچھے کام کون کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں دنیا میں ہم کو بھیج کر کہ ہم میں کون وہ آدمی ہے جو نیک اعمال کر کے اپنے خدا کو راضی کرتا ہے. تو اللہ نے جو ہم کو 60-70 سال کی زندگی دی ہوئی ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، نیک کاموں میں لگانا چاہیے. نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. رمضان کے مہینے میں نماز کا اہتمام کر لیا تو رمضان کے بعد بھی نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اور جتنے بھی عبادات ہیں ہمارے اوپر، جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں، ان سب کو بجا لانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سورہ ملک 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے. اس کو یاد کرنے کی اور روزانہ رات میں سونے سے پہلے پڑھ کر ایک مرتبہ سونے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ابھی رمضان میں ایک تو روزہ ہے، دوسری چیز تراویح ہے، اور زکوٰۃ بھی لوگ رمضان ہی میں دیتے ہیں. اس کے علاوہ ایک چیز ہے صدقہ فطرہ. یہ جو ہے صدقہ فطر کس کے اوپر واجب ہے؟ جس آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو. 7.5 تولہ، آج کل کا تولہ نہیں، آج کل کا تولہ 10 گرام کا ہے. 7.5 تولہ آج کل کے گرام کے حساب سے 80 پر 7 گرام 480 ملی گرام. جس آدمی کے پاس 80 پر 7 گرام 480 ملی گرام سونا ہو، اس کے اوپر فطرہ واجب ہے. سونا نہیں ہے، چاندی ہے،
52.5 तोला चांदी हो, यानी 612 ग्राम 360 मिलीग्राम किसी आदमी के पास चांदी है, उसके ऊपर भी ये फितरा वाजिब है। या उसके पास नेट कैश है तो 52.5 तोला चांदी की जो कीमत है बाजार में, इतना पैसा अगर उसके पास है तो उसके ऊपर फितरा वाजिब है। इसके ऊपर साल गुजरना जरूरी नहीं है। जिस तरह ज़कात के लिए 1 साल गुजरना जरूरी है, इस तरह कोई नहीं। आज किसी की शादी हुई, आज उसको जहेज में मिल गया, अगरचे वो हराम है उसको जहेज लेना, जहेज में वो लड़की वालों को परेशान करके उनसे जहेज में पैसे लेना अगरचे हराम है, लेकिन उसको आ गया इतना पैसा आज, तो उसके ऊपर फितरा वाजिब हो जाएगा। किस किस की तरफ से वो आदमी देगा? अपनी तरफ से देगा, और उसकी जो औलाद है, लड़का है लड़की है, छोटे हो नाबालिग हो, उनकी तरफ से देना वाजिब है। जो बच्चे बालिग हो गए बड़े हो गए उनकी तरफ से देना वाजिब नहीं है। समझ में आ रही बात? जिस आदमी के पास सोना हो या चांदी हो या इतना पैसा हो, वो आदमी अपनी तरफ से अपना फितरा देगा, और उसकी जो नाबालिग औलाद है 14 साल से कम जिसकी उम्र है, लड़का है लड़की है, उसकी तरफ से देगा। और जो बालिग हो चुके बड़े हो चुके उनका फितरा बाप के ऊपर वाजिब नहीं है, बल्कि उन लड़कों के पास अगर इतना पैसा है तो वो अपना फितरा देगा, नहीं तो कोई बात नहीं, उनके ऊपर वाजिब है ही नहीं। ऐसे ही बीवी है, बीवी के पास अगर 7.5 तोला सोना है या 52.5 तोला चांदी है या उसके बकदर उसके पास पैसा है, तो बीवी अपना फितरा खुद से देगी। अगर नहीं है तो वाजिब ही नहीं। हाँ, शौहर अगर दे देता है बीवी की तरफ से तो कोई बात नहीं, वरना उसके ऊपर वाजिब नहीं है। अगर सोना चांदी पैसा उसके पास है तो उसके ऊपर वाजिब है, वरना वाजिब नहीं है। अगर दे देता है वैसा भी कि घर में चलो 10 आदमी की तरफ से फितरा दे देता हूं, चाहे वाजिब हो या ना हो, तो कोई बात नहीं, दे दे। लेकिन ज़ाब्ता तो यही है, मसला तो यही है कि कितना वाजिब है हमने आपको बता दिया है। और दूसरी बात, एक आदमी के पास न सोना है, न चांदी है, न नेट कैश है, अलबत्ता उसका एक मकान है जिसमें वो रहता है, इसके अलावा एक और मकान है, चाहे वो खाली पड़ा हुआ हो वैसे ही या किराए पे दे रखा हो, एक्स्ट्रा मकान है ना, तो फितरा देना चाहिए, फितरा उसके ऊपर वाजिब है। ऐसे ही घर के अंदर थोड़ा सामान ऐसा है कि उसकी जरूरत कभी साल में एक मर्तबा पड़ती है, बड़े बड़े बर्तन रखे हुए हैं, ऊपर स्लैब के ऊपर बड़े बड़े देग रखे हुए, बर्तन रखे हुए हैं, शादी में कभी उसको मिले थे ससुराल की तरफ से, वैसे रखे हुए हैं, उसको इस्तेमाल में नहीं करते हैं, कभी शादी हो गई फंक्शन हो गया तो उसको इस्तेमाल करते हैं। अगर उन सब की कीमत मिलाएंगे तो 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हैं, इतना पैसा आ जाएगा। तो उसके ऊपर भी क्या है, सदक़े फित्र वाजिब है, फितरा उसको देना पड़ेगा अपनी तरफ से और अपनी नाबालिग बच्चों की तरफ से देना पड़ेगा। ऐसे ही एक आदमी है, उसके पास कीमती कपड़े हैं, वो कभी कभी पहनता है, कोई बहुत बड़ी पार्टी में उसको जाना हो, कहीं शादी में जाना हो, वो कपड़े पहनता है, वरना वो रोजाना पहनने के नहीं है, वैसे ही बीरवा में रखा हुआ है, शादी का उसका जोड़ा है, या वैसे ही खरीद कर रखा हुआ है शौकिया बेहतरीन कीमती जोड़े। अगर उन सब कीमती जोड़ों की कीमत मिलाएंगे 52.5 तोला चांदी की जो कीमत है, इतना अगर हो जाएगा तो उसके ऊपर अपना फितरा वाजिब है, और ऐसे उसके जो नाबालिग बच्चे हैं उनकी तरफ से फितरा देना उसके ऊपर वाजिब है। घर में एक पागल बच्चा है, हो जाता है, किसी के घर में पागल बच्चा भी होता है, दीवाना होता है, कम अकल होती है, तो उसकी तरफ से भी फितरा देना वाजिब है। और अगर घर के अंदर कोई दूसरा सामान है कपड़ों के अलावा, उस चीज के अलावा कि उसकी जरूरत भी इंसान को नहीं पड़ती है, कभी कभी जरूरत पड़ती है, तो इन सब चीजों की तरफ से उन सब की कीमत अगर इतनी बढ़ जाती है तो फितरा देना चाहिए। और फितरा रमजान में कभी भी दे सकते हैं, पहले रमजान को भी दे सकते हैं, दूसरे को भी, तीसरे को भी, ईद की नमाज तक कभी भी दे सकते हैं।
बल्कि ईद का दिन अगर आ गया तो अब फितरा देना एकदम वाजिब हो जाएगा, अब लेट नहीं करना। ईद की नमाज को जाने से पहले फितरा दे देना चाहिए। अगर फितरा नहीं दिया है, ईद की नमाज हो गई, ईद की नमाज से पहले का पहले रवा देना, सो नमाज हो गई, जान दे होगा छुट्टी, ऐसा नहीं चलेगा। ईद की नमाज हो गई फिर भी फितरा देना ही पड़ेगा। ज़कात का पैसा सिर्फ मुसलमान को देना जायज है, लेकिन फितरे का पैसा मुसलमान को भी दे सकते हैं, गैर मुस्लिम को भी दे सकते हैं। हमारे पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम रहता है, बेचारा वो गरीब है, हम सब ईद के दिन बिरयानी खाएंगे, मुर्गा खाएंगे, वो बेचारा गरीब है, तो उसको भी फितरे के पैसे दे सकते हैं, चल भाई तू भी कुछ खा ले, देना जायज है। फितरे का पैसा गैर मुस्लिम को भी देना जायज है, लेकिन ज़कात का पैसा गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते हैं। और ये जो फितरा है, गेहूं अगर कोई देना चाहता है, गेहूं 1 किलो 630 पर 3 ग्राम है, गेहूं अगर देना चाहे तो अच्छे किस्म का, अच्छी क्वालिटी का गेहूं 1 किलो 630 पर 3 ग्राम दे सकता है। या फिर शहर में काजी साहब मुतयन करके बता देते हैं, क्योंकि आम आदमी को अंदाजा नहीं होता, तो हमारे शहर में भी मुतयन करके बताया गया है कि 50 रुपया फितरा देना चाहिए, तो 50 रुपए से कम नहीं करना चाहिए, 50 रुपया दे देना चाहिए। बल्कि जो लोग मालदार हैं उनको ज्यादा देना चाहिए। ये तो 50 रुपया एटलीस्ट है, गरीब आदमी के लिए मुतयन किया गया। जो मिडिल क्लास का आदमी है या छोटा आदमी है, उसके लिए उसकी रियायत करते हुए कम से कम मिनिमम जो है 50 रुपया बताया गया है। अल्लाह ने अगर आपको ज्यादा माल दे रखा है तो एक एक फितरा आप 500 अदा कीजिए, तो अल्लाह ताला जितना हम ज्यादा देंगे अल्लाह ताला इतना ज्यादा सवाब देगा। अल्लाह ताला मसाइल को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। फितरे के पैसे मस्जिद में देना जायज नहीं। फितरे के पैसे बाद लोग क्या करते हैं, मस्जिद में लाकर दे देते, ज़कात के पैसे मस्जिद में लाके दे देते, सदका के पैसे मस्जिद में लाके दे देते, ये सब जायज नहीं। मसलन मुझे कोई बीमारी है, अब मैंने क्या इरादा किया, मस्जिद में 2000 रुपए दे दूंगा, 5000 रुपए दे दूंगा, क्या सदका, मेरी बीमारी दूर हो जाए, इस नियत से मस्जिद में दे रहे हैं तो ये तो सदका हो गया। मस्जिद में तो पाक पैसा देना चाहिए, अल्लाह का घर है, नमाज पढ़ने के लिए पाक पैसा देना चाहिए, दिल में कोई गरज नहीं रखना चाहिए। अल्लाह ताला अंधा नहीं है, वो देख रहा है कि आपको किस चीज की गरज है, वो आपकी गरज को पूरा करेगा। गरज लेके काम नहीं करना चाहिए। दे दे, मस्जिद को तामीर का काम चल रहा है या और कोई जरूरत है, दे दीजिए। इस तरह कि मेरी बीमारी दूर हो जाए इसलिए देते हैं तो वो तो सदका हो जाएगा, और सदके का पैसा मस्जिद में लगाना जायज नहीं। तो मस्जिद पाक जगह है, पाक पैसा देना चाहिए।